یا ایوہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے. حروف مقطعات محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور اس کے نازل کرنے میں حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ بھی مقصود ہے، یہ نہیں کہ صرف معنی مقصود ہے. اگر تمہیں سمجھ بھی نہیں آتی تو قرآن کریم پڑھنے سے ثواب ملے گی. یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کی متن مقصود نہیں. اس متن کو محفوظ رکھنا اور اس کو صحیح طریقہ سے پڑھنا پڑھانا یہ عبادت ہے، اور یہ اللہ سے پہلا تعلق ہے. اللہ سے تعلق تو اس متن سے بنتی ہے، اللہ سے اتری تو یہ متن ہے. تو یہ الفاظ بھی مقصود ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الفاظ کی ضرورت نہیں، بس معنی ضروری ہے. یہ بات غلط ہے. بہار عالم حسنش دل و جان تازہ میں دارت برنگ اصحاب صورت را و ببو ارباب مانارا. بہار عالم حسنش دل و جان تازہ میں دارت. قرآن کریم کی بہار جو ہے اور اس بہار کا حسن جو ہے تو دل کو روح کو تازہ کرتی ہے. برنگ اصحاب صورت را و بدو ارباب مانارا. رنگ پر ظاہری حسن پر برنگ اصحاب صورت را، کسی کو ظاہری رنگوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ظاہری چیز کو دیکھتے تو قرآن کریم کو دیکھے تو اس کو قسم چیزیں نظر آئیں گی. وہ ببو ارباب مانارا، تو گلوں کی ظاہر بھی خوبصورتی ہے اور اس کے اندر خوشبو بھی بڑی خوبصورت ہے. تو قرآن کریم کے اندر معنی بھی زبردست ہے. حضرت تھانوی صاحب نے ایک مثال دیا ہے کہ دریا کے نیچے یعنی دریا کے تہ میں تو جواہرات پڑے ہیں، لال و جواہر پڑے ہیں، لیکن دریا کی سطح کا چکر بھی کوئی مزہ دیتا ہے یا نہیں؟ سمجھ نہیں ہے؟ ظاہری سطح پر کشتی میں چکر لگانا یہ بھی ایک کیا ہے، لطف اندوز ہے. اس سے بھی لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں اگرچہ جواہرات نیچے تہ میں پڑی ہے. اسی طرح قرآن کریم کے ظاہر الفاظ کو پڑھنا اس کا بھی ایک لطف ہے. ایک لطف ہے اگرچہ جواہرات اور لال جواہرات یہ معنی میں پڑی ہے، معنی میں پڑی. دوسری مثال تو اس نے عجیب دے دی ہے اور سب لوگ اس کو سمجھتے ہیں. اس نے مختصر سے الفاظ میں کہا ہے کہ اگر ظاہری حسن مطلوب نہیں ہے تو پھر جب نکاح کرنی ہے تو خوبصورت لڑکی کی تلاش کی ضرورت کیا ہے؟ مقصد تو ساروں سے پورا ہوتا ہے. پھر ظاہری حسن کی لڑکی کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ ظاہری حسن بھی ایک معنی رکھتا ہے. تو ظاہری الفاظ مقصود ہے. دوسری حکمت یہ کہ ایک جو ہے محکمہ اسرار ہوتا ہے اور ایک محکمہ احکام ہوتا ہے. قوانین کا محکمہ وہ سب کو ظاہر ہوتا ہے، اور ایک محکمہ اسرار ہوتا ہے وہ ہر کسی کو معلوم. حضرت ثانی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیان میں اس پر بحث کر رہا تھا. وعظ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک محکمہ اسرار ہوتا ہے، ایک محکمہ شرائع ہوتا ہے. لوگوں کو سمجھا رہا تھا. جب بیان ختم ہو گیا تو ایک آدمی آیا اور مجھے کہا کہ مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی،
جب تم نے یہ بات کہی تو مجھے سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ کو کس طرح سمجھ آیا؟ اس نے کہا کہ میں ایک دفتر گیا تھا، تو جب میں پیٹ گیا تو میرا ایک ساتھی تھا، وہ میں اس کی ملاقات کے لیے گیا تھا، تو اٹھ کے میرے لیے کوئی چائے کا انتظام کر رہا تھا، باہر چلا گیا تو اس کے میز پر ایک رجسٹر پڑی تھی، تو میں وہ رجسٹر اٹھا کے اس کے ورگردانی کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، ورگردانی کر رہا تھا۔ وہ آیا اور فوراً مجھ سے وہ چھین لیا، فوراً وہ رجسٹر۔ مجھ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ ویسے دیکھ رہا تھا۔ کہا کہ یہ آپ کی دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یار یہ کیا ہے؟ یار یہ ہمارے محکمہ کی کچھ مخفی باتیں ہیں، یہ ہم ہر کسی کو نہیں بتاتے۔ عجیب لوگ ہو، تم ہر کی چیز کو دیکھتے ہو۔ جب آپ نے یہ بات کہی نا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ ہر محکمہ کے کچھ کیا ہوتے ہیں، اسرار ہوتے ہیں، مخفی باتیں ہوتی ہے۔ تو یہ الف لام میم محکمہ کی خاص باتیں ہیں، اللہ اور پیغمبر کی خاص کیا ہے راز ہے۔ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو انقلابی راز بولتے تھے۔ کیا؟ انقلابی راز۔ پیغمبر علیہ السلام کو کچھ خاص تسلی تھی کہ اتنے وقت میں آپ کا مشن ادھر پہنچے گا، ادھر پہنچے گا، یہ اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام سے بھی نقل ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سر اللہ فلا تطلبوه، سر اللہ فلا تطلبوه، اللہ تعالی کا راز ہے پیغمبر کے ساتھ، تو اس کے پیچھے مت پڑنا، اس کے پیچھے مت پڑنا۔ لکل شیء صفۃ وصفۃ اللہ فی القرآن اوائل السور، ہر کتاب میں ہر چیز کا ایک پسندیدہ حصہ ہوتا ہے، نچوڑ ہوتا ہے، وہ نچوڑ قرآن کریم کی ابتدائی آیتوں میں ہے الف لام میم۔ بین المحبین سر لیس یفشیہ لا قول ولا قلم للخلق یحکیہ، عاشق بیان عاشق و معشوق رمز کہ کرامن کاتبین راہم خبر نے۔ عاشق اور معشوق کے درمیان کوئی راز ہے، ہر کسی کو اس کا علم ضروری نہیں ہے، ہمیں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اکثر علماء یہی کہتے ہیں۔ مولانا سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی ادوار کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اتنے دور میں یہ مسئلہ ادھر پہنچے گا، ادھر پہنچے گا۔ تو اب جب کے حساب سے پھر اس کو سمجھنا اور اسلامی تاریخ کو سمجھنا کہ اس وقت میں کیا تھی اور اسلام کا اتارا چڑھاؤ دیکھنا یہ ضروری ہے۔ پھر اس کا وہ مولانا سندھی کا ذہن ہے وہ کدھر جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فوز الکبیر میں بھی کچھ اشارے کیے ہیں، اور اس کی کتاب خیر کثیر اس میں بھی کچھ اشارے کیے۔ وہ مخارج کو دیکھ کے کچھ اشارے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا ہے کہ الف لام میم، الف لام، یہ الف جو ہے نا حمزہ الف، اس کا مخرج وہ اقصی حلق ہے، اقصی۔ لام جو ہے نا یہ وسطی ہے، اور میم شفوی ہے، میم شفوی ہے۔ تو قرآن کریم کے 3 ادوار ہیں، ایک غیب الغیب، غیب دوسرا وسطی، اور تیسرا عالم مشاہد۔ سمجھ لیں، ایک ہے حلقی، وہ غیب الغیب ہے۔ تو قرآن کریم عالم الغیب میں، غیب الغیب میں اللہ کی ذات میں لوح محفوظ میں پڑی تھی۔
یہ غیب الغیب ہے۔ پھر اس کے بعد یہ علوم فرشتے کو دیے گئے، وہ علوم جو فرشتوں کو حاصل ہوئے، ترى الملائکۃ حافین من حول العرش حاملین العرش، جبریل علیہ السلام کو دیے، تو یہ وسطی ہو گیا، واسطہ ہو گیا اللہ۔ اور پھر یہ علوم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تو ظاہر ہو گئے، لوگوں کو عالم مشاہد میں آ گئے، عالم مشاہد میں آ گئے تو لوگوں نے دیکھ لیے میم ظاہر ہے، میم شفوی ہے۔ تو جو علوم اللہ کے علم میں سے فرشتے کو دیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم لوگوں کو ظاہر ہو گئے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے۔ تو شریعت، طریقت اور حقیقت، اب ادھر سے لے لو، پہلے ادھر سے، میم شریعت ہے، لام طریقت ہے اور حمزہ حقیقت ہے۔ جب تم شریعت پر عمل کرو گے تو محبت الہی نصیب ہوگا، تو یہ طریقت بن جائے گی، اور جب محبت الہی نصیب ہوگا تو مشاہدہ الہ، تو اللہ کا مشاہدہ وہ غالب آ جائے گا، تو حقیقت بن جائے گی، حقیقت بن جائے گی۔ تو شریعت پر عمل کرنا، اوامر پر عمل کرنا، نواہی کو چھوڑنا، یہ شریعت ہے، اور اس میں محبت کی رنگ طریقت ہے، محبت کا رنگ طریقت ہے، اور پھر مشاہدہ کا ان کا تراہ، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو یہ بھی تین چیزیں ہو گئی۔ تو الف لام میم، مختلف تعویلات پھر لوگ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا مقام 5 طریقوں سے بیان ہے۔ ایک ذالک سے کہ اس کا درجہ انتہائی اونچا ہے، دوسرا الکتاب سے، الکتاب کا کیا معنی ہے؟ الکتاب، اللہ خیر کرے، الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے، زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا آسمانی اسکیم۔ الکتاب کا تعریف میرے خیال میں ذہن میں نہیں ہے۔ الکتاب زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے، انسان کی زندگی گزارنے کے لیے آسمانی منصوبہ، کہ انسان زمین پر یعنی فرش پر زندگی گزار کے کس قانون کے ساتھ زندگی گزارے گا؟ آسمانی قانون کے ساتھ، یعنی فرش پر عرش کا قانون نافذ کرے گا۔ وہی قانون اور وہی منصوبہ کیا ہے الکتاب ہے۔ الکتاب تم نے صرف ثوابوں کا کتاب سمجھا ہے، صرف تلاوت کا کتاب سمجھا ہے، یہ آسمانی منصوبہ ہے کہ انسان زمین پر زندگی گزارے تو کس قانون کے ساتھ گزارے گا؟ اس قانون کے ساتھ، الکتاب کے ساتھ۔ تو یہ مکمل نظامی زندگی ہے، مکمل نظامی زندگی ہے، مکمل۔ الکتاب اور مبتدا و خبر دونوں معرفہ اس وجہ سے لائے گئے کہ الکتاب مکمل ہے، اس میں ایک زندگی کا کوئی شعبہ ادھورا نہیں چھوڑا ہے، ادھورا نہیں چھوڑا ہے۔ ہر زندگی کا ہر شعبہ جو ہے وہ مکمل طریقہ سے بیان کیا گیا ہے، مکمل طریقہ سے بیان کیا گیا ہے۔ تو الکتاب لا ریب فیہ، تیسری مقام۔ لا میں مختصر بتا کے چلتا ہوں، باقی تفسیر تو ماشاءاللہ۔ لا ریب فیہ وہ آپ کی وہ تلخیص والی اور جو
منطقی اور مضامین ہے وہ آپ کو یاد ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ لا ریب فیہ، فی ضمیر تو الکتاب کی طرف راجع ہے، الکتاب مفرد ہے، اور ریب تو شک تو تعلق رکھتا ہے قضیہ کے ساتھ، تو اب قضیہ بناؤ. سورۃ الف لام میم سجدہ کی پہلی آیت سے مکمل کرو. تنزیل من رب العالمین لا ریب فیہ، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، لا ریب فیہ من رب العالمین. نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ لفظی ترجمہ میں حل کرتے تھے، وہ فرماتے تھے لا ریب فیہ، اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب کس کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے. پھر اس کی تشریح کریں گے آگے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر کچھ شک ہے تو مقابلہ کر، اللہ کی طرف سے ہونے میں کچھ. دوسرا مطلب لا ریب فیہ، شوق ہے، آج شوق ہے، آج لوگوں کو شوق ہے یہ نیٹ وغیرہ سے، اور لوگ ایسے ایسے معلومات حاصل کرتے ہیں اور مجلسوں میں بیٹھ کے نا کہ ہم کوئی ایسی بات کریں کہ بس انوکھی ہو اور عجیب ہو، اس سے کوئی ہم بات کریں. تو ایسے مباحث میں لوگ لگے ہوئے ہوتے کہ وہ مباحث عقل سے ماورا، طبیعت سے ماورا چیزیں ہوتی ہے. ہم یہ ہدایت الحکمت میں بزی وغیرہ میں ایک بات چھیڑتے ہیں ماورا الطبیعت، ماورا طبیعت، جدھر جدھر بندہ پہنچتا ہے اور جدھر جدھر بندہ کا عقل پہنچتا ہے تو اس کو طبیعت کہتے ہیں. یہ آسان بات ہے، فزیکلی یہ طبیعت ہے. جس کو ہمارے آنکھ کے آنکھ وغیرہ پہنچتے ہیں تو اس کو طبیعت کہتے ہیں. جدھر جہاز اڑتی ہے، راکٹ چلتا ہے، جدھر تک ہم چلتے ہیں، چل سکتے ہیں اور علم حاصل کر سکتے ہیں، اس کو طبیعت کہتے ہیں. اب ماورا الطبیعت، جدھر ہم پہنچتے ہیں اس سے آگے کیا ہے. اب اس کے آگے انسان اپنا ذہن استعمال کرتا ہے. فلسفی یونانیوں نے اپنا عقل کیا استعمال کیا، کبھی عقول نکالے، 10 عقول کیا نکالے، مجردات نکالے، اور پھر یہ سوچا کہ یہ کائنات تو ہم نہیں تھے نا کہ یہ بنی ہوئی ہے، تو یہ کس طرح بنی ہوئی ہے. تو اس وقت بننے کے وقت تو کوئی انسان نہیں تھا نا، اور قرآن کریم میں اس کے بننے کی مکمل تفصیل تو بیان نہیں کی. اتنا کہا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے، نہیں تھا تو اللہ نے کیا تو اب یہ کس طرح بنی ہوئی ہے. تو کس نے کہا کہ اس کے ایک مادہ ہے نا، اس مادہ سے پھر یہ مادہ میں تھوڑا سا پگھلاؤ پیدا ہوتا رہا اور پھر اس میں مختلف شکلیں بنتی رہی. حیولا نام ہے اس کی نانی کا، ٹھیک ہے. تو اس حیولا کی طرف پڑے، حیولا ہے تو دوسروں نے کہا کہ نہیں حیولا نہیں تھی، ایک چیز تھی چوتی چیزیں پڑی ہوئی تھی، چوتی اس کو جز اللذیلہ اتجزا کہتے ہیں. تو وہ منفصلات تھی تو اس میں اتصال پیدا کیا. تو کسی نے کہا کہ دنیا ایک متصل چیز تھی حیولا، تو اتصال میں انفصال پیدا کیا. اور متکلمین نے کہا کہ نہیں یہ کیا تھی، منفصلات تھی، اجزاء لا تجزا پڑے تھے تو اس میں کیا اتصال پیدا کیا. یہ کچھ بات چھیڑتے ہیں نا، فلسفہ میں یہ باتیں چھیڑتے ہیں. تو یہ چیزیں تو ہم نے دیکھی نہیں ہے کہ کیا ہے. پھر آگے یار اوپر آسمان ہے کیا ہے، تو پھر آسمان کے اوپر کیا ہے.
پھر اس کے اوپر کیا ہے یہ چیزیں جو ہے یہ ماورات طبیعت ہے. اب ماورات طبیعت کے بارے میں ایک انسانی عقل اور تخمینات ہے، اندازے ہے، اٹکل پچو ہے، اٹکلیات سے تلیات ہے. اور دوسری قرآن کی بات ہے، جب ماورات طبیعت کے بارے میں قرآن بات کرنے لگے تو اس میں کچھ شک یہ ہے لا ریب فیہ. ماورات طبیعت کے بارے میں قرآن نے کہا آسمان کے اوپر دوسرا آسمان ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، پانچواں ہے، اوپر عرش ہے، کرسی ہے، ٹھیک ہے نا، سدرۃ المنتہا ہے، جنت ہے، سمجھ آتی ہے نا، فرشتے ہیں، فرشتوں نے عرش اٹھایا ہے، فرشتے عرش کے ارد گرد طواف کرتی ہے. اس طرح ہی جب قرآن نے یہ بات کہی تو اس کو کوئی بھی جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا. لا ریب فیہ. ماورات طبیعت جو مضمون قرآن بیان کرے اور جو مضمون وہی بیان کرے اس میں کچھ شک نہیں ہے. یونانی فلسفروں کی، افلاطون کی، سقراط کی، بقراط کی، اس کی اندازے ہیں. ان لوگوں کی کیا ہے؟ انداز، تخمینیات، تخمین ہے. اور رمیۃ من غیر ضامن، اگر ٹھیک ہوگی یا غلط ہوگی اس کے انداز ہے. کبھی کبھی تک مار ہوتی ہے تو ٹھیک بھی لگتی ہے، سمجھ آتی ہے. لا ریب فیہ. یہ تیسرا مقام. چوتھا مقام ہدن. چوتھا مقام ہدن. یہ قرآن کریم ہدایت کے لیے آئے. میں تو تھوڑا سا وضاحت کرتا ہوں، آگے چلنا ہے. ہدن یہ کتنا چوتھا مقام ہے. چوتھا مقام ہے، توجہ ہے. اللہ زمین پر انسان زندگی بسر کرتا ہے، تو جب زمین میں انسان زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے لیے ایک ضرورت ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ تعلقات درست ہو. پیدا کرنے والے کے ساتھ تعلقات درست ہو. دوسرا یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کیا ہو، درست ہو. بدن محفوظ، مال محفوظ، عزت محفوظ، سب چیزیں محفوظ. دنیا میں امن ہو، خوشحالی ہو، عزت ہو، اس طریقہ سے زندگی گزارے. اس کے لیے کوئی طریقہ ہونا چاہیے، کوئی قانون ہونی چاہیے کہ اس طریقہ سے زندگی گزارے کہ اوپر والے کے ساتھ بھی تعلقات درست اور اپنوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان بھی تعلقات صحیح ہو اور ٹھیک ہو. اس کے لیے ایک قانون ہونی چاہیے، طریقہ سلیقہ ہونا چاہیے. اس طریقہ سلیقہ اور ڈنگ سکھانے والا کتاب ہدن وہ قرآن ہے. اس کا نام ہے ہدن. اس کا نام کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، قرآن جو ہدایت کرتا ہے وہ زمینی تعلیمات میں موجود نہیں ہے. زمینی جتنی تعلیمات ہیں، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، فلسفہ ہے، لیکن جو تعلیم قرآن دے دے وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی. یہ ہدا ہے. جو راہ یہ دکھلائے وہ کوئی اور دکھلا نہیں سکتا. یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے. انسانیت کے لیے ہدی للناس قرآن نے کہا ہے. ہدی انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہدی للتی ہی اقوم. جو یہ رستہ دکھاتا ہے وہ بالکل عمدہ، خوبصورت، سیدھا، بالکل ٹھیک رستہ دکھاتا ہے. ایسی درستگی
ایسی شائستگی کسی اور میں نہیں، کسی اور میں نہیں ہے، یہ خدا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مولانا سندھی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قرآن اور اسلام الحرکت الاجتماعیت الانسانیہ، الحرکت الاجتماعیت الانسانیہ، یہ انسانی اجتماع کے لیے تحریک ہے کہ انسانی اجتماع صحیح طریقہ سے بن جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو مسلمانوں کا قانون کہنا غلط ہے، بلکہ قرآن انسانوں کا نظام ہے، سارے انسان اس پر جمع ہو جائے، اور یہ انسانیت کی فطرت کا کتاب ہے۔ یہ نہیں کہ بس مسلمان قوم ہے تو بحیثیت قوم اس کی یہ کتاب ہے، نہیں، ساری انسانیت کو اس وجہ سے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کی دعوت دے دے۔ اس کی کیا دے؟ دعوت دے دے۔ آپ دیکھو نا، آپ ایک گھر میں رہتے ہو، بہت خوشحال طریقہ سے زندگی بسر کرتے ہو، آپ کے گھر میں خوشحالی ہے، امن ہے، برکت ہے، بہت اچھا گھر ہے آپ کا۔ بالکل آپ کے ہمسایہ میں، پڑوس میں ایک گھر ہے، اس میں ظلم ہو رہا ہے، ایک عورت پر، ایک بچے پر کیا ہو رہا ہے، اس میں ایک بچی یا بوڑھی عورت وہ بھوک سے مر رہی ہے، بھوک سے مر رہی ہے، ایک بچہ بوڑھا ہے وہ بیماری کی وجہ سے مر رہا ہے، اسپتال لینے والا کوئی، اور تم اس پاس ایسی زندگی بسر کرتے ہو جیسے شاہوں کی زندگی۔ کیا آپ سے اس ہمسائے کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ یار میرے بھائی جو میرا خیال میں نہیں سمجھا، پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ اور کیا آپ کا یہ زندگی بسر کرنا آرام اور راحت سے بغیر اس درد کے کہ اس ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کو آخرت میں نجات دلائے گی؟ ہاں، بے نہیں اس طرح ہے۔ اگر ہم پاکستان کو بالکل امنستان بنائے اور بالکل اسلامستان کیا کرے، بنائے، اور اس میں بالکل 100% اسلام ہو اور 100% خوشحالی ہو اور امن ہو، اور بالکل پڑوس میں ہندوستان وہ آگ میں جل رہا ہو، اس میں شرک ہو، اس میں اللہ کا خلاف ہو، پیغمبر کا خلاف ہو، وہ قیامت میں جلے گا یا نہیں؟ قیامت میں وہ بے عزت ہوگا یا نہیں؟ تو ہم اگر اپنے ملک میں آسانی سے زندگی گزارے تو اس سے ہم نجات نہیں پا سکتے۔ ہمیں ان لوگوں کو ظلم سے چھڑانا ہوگا، شرک سے چھڑانا ہوگا، وہاں انسان انسانوں کا غلام ہے، اس کو چھڑانا ہوگا۔ اس وجہ سے مسلمانوں پر ساری انسانیت کو ظلم سے نجات دلانا فرض ہے۔ تو اس وجہ سے یہ حرکت الانسانیت الاجتماعیہ ہے، یہ حرکت الاسلامیہ نہیں ہے۔ اگر حرکت الاسلامیہ ہوتی تو پھر ایک ملک میں بند ہوتی، ایک ملک میں کیا ہوتی؟ بند۔ اس وجہ سے ایک ملک میں بند نہیں ہے۔ خدا 5واں مقام للمتقین، للمتقین، یہ ایسا قانون ہے اور ایسا کتاب ہے کہ اس سے بننے والی جماعت متقین کی جماعت کہلاتی ہے۔ میں نے سارے اشکالات حل کیے۔ اس کی تعلیم سے جو جماعت بن گئی تو متقین والی جماعت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ۔ اب تم یہ اشکال کرو گے کہ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو متقی کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ وہی منگورا والے استاد والی بات آ گئی۔ متقی تو ہدایت پر ہے تو اس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اور یہی کہو گے کہ قرآن کریم نے تو کہا ہے کہ ہدل، پھر اس کے جوابات دو گے، یا ہدن میں فرق کرو گے یا متقین میں فرق کرو گے، کہ ہدن کا معنی ہے استقامت یا ہدن کا معنی ہے نور۔ تو ہدایت کے مراتب ہے،
ایک مرتبہ میں ہدایت ملی ہے، دوسرے مرتبہ میں کرتا ہے، تیسری مرتبہ میں کرتا ہے. اور یا جو ہے للمتقین میں تعویلات کرو گے کہ متقین سے مراد وہ جو ہے تقوی کے مراتب ہیں. ایک مرتبہ میں تقوی ملی ہے تو دوسرے مرتبہ میں، تیسری مرتبہ میں. یا متقین کا معنی لغوی لے لو گے، الذین یتقون الضد والعناد، متقی ان کے لیے ہدایت ہے جو ضد اور عناد سے بچے، یعنی ھدی للمنیبین یہدی لمن ینیب. تو متقی کے معنی ہے منیب کے، یہدی من ینیب، ھدی للمنیبین. قرآن کریم سے فائدہ وہ اٹھائیں گے جس میں انابت ہو، شوق ہو، طلب ہو، تو قرآن کریم اس کو ہدایت دے گا. جس میں ضد اور عناد ہے وہ ہدایت نہیں دے گا، اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی. تو یہ 4-5 جوابات تو میں نے چلتے چلتے کر دیے، لیکن اصل بات یہ ہے دو آدمیوں کے درمیان لڑائی ہو، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا ایک آدمی دوسرے پر بھاری ہے، وہ کہتا ہے اس جوان نے نہیں، اس جوان نے اپنی ماں کی اپنے ماں کا دودھ پیا ہے، اپنی ماں کا دودھ پیا ہے. وہ ایسی ماں تھی، نوجوان نے پیا ہے. اب تم بتاؤ نوجوان پیتا ہے، نوجوان دودھ پیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے چھوٹی عمر میں ماں کا دودھ پیا ہے، اس وجہ سے یہ جوان ہو گیا، اس دودھ کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے. اس طرح یہی ہے متقین. ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین. یہ متقین کس وجہ سے بن گئے؟ کیونکہ اس نے قرآن کریم کا ہدایت استعمال کر دیا. سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ قرآن کا مقام ہے. اب میں ویسا شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ کا ایک جملہ سناؤں گا صحابہ کرام کے بارے میں، بذکرہم تنزل الرحمہ. اللہ وہ فرماتے تھے کہ آپ کو ایک استاد کا مقام دیکھنا ہو تو اس کے شاگردوں کو دیکھو. سمجھیں؟ اس کے شاگردوں کو دیکھو کہ اس کے شاگرد کیسے ہیں. وہ فرماتے ہیں اگر آپ کو مولانا حسین علی دیکھنا ہے تو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھو، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کو دیکھو. حسین علی سمجھو گے کہ حسین علی کتنا بڑا آدمی تھا. سمجھ آئے گی؟ اس طرح اگر آپ کو میرا محبوب سمجھنا ہے اور میرا محبوب پہچاننا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا آدمی تھا اور کتنا بڑا شخصیت تھا، تو اس کے شاگردوں کو دیکھو، ابو بکر اور عمر کو دیکھو. سمجھو گے کہ وہ کتنا بڑا آدمی تھا. ابو بکر اور عمر کو دیکھو. اس طرح اب ادھر سمجھو، اگر آپ کو قرآن کا مقام معلوم کرنا ہے کہ قرآن کتنی مقام کا کتاب ہے اور قرآن کس مقام کا کتاب ہے، تو قرآن کریم سے جو جماعت بنی ہے اس جماعت کو دیکھو. یہ ہے ھدی للمتقین. اب کوئی اشکال نہیں رہی. یعنی یہ متقین اس کتاب کی وجہ سے کیا بن گئے ہیں، متقین بن گئے ہیں کہ انہوں نے یہ نسخہ استعمال کیا ہے. اب سارے انسانیت کو یہ بیان ہوتا ہے، سارے انسانیت کو. تو اگر سارے انسانیت نے اس کو قبول کیا تو متقین کے زمرے میں داخل ہو جائیں گے، متقین کے زمرے میں داخل ہو جائیں گے. یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم سے انہوں نے استفادہ کیا ہے. اب اگر مدینہ منورہ میں کوئی شخص اعتراض کرے کہ یہ قرآن کریم کسی تعلیمی یافتہ بندے نے نہیں مانا ہے، ٹھیک ہے نا، میں تھوڑے مدینہ ہے نا،
اور قرآن کریم کو ہم بیان کرتے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی اعتراض کرے گا کہ کوئی سنجیدہ لوگوں نے، تعلیم یافتہ لوگوں نے قرآن کریم کو نہیں مانا ہے. اگر مانا ہے تو ابو بکر نے مانا ہے، عمر نے مانا ہے، یہ امی تھے، جج تھے، انپڑھ تھے، انہوں نے مانا ہے. قرآن کریم نے جواب دیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے کس شخص نے ایمان لایا تھا؟ ٹھیک ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے زندہ نہیں رہا، لیکن سب سے پہلے تعلیم یافتہ ورقہ نے ایمان لایا تھا. ورقہ نہیں، وہ اہل کتاب تھے، سب سے پہلے تعلیم یافتہ نے کیا لایا تھا. اب اگر کوئی دوسرا اعتراض کرے کہ جی مکہ میں سنجیدہ لوگ تھے اور مکہ میں جو تھے جہاندیدہ لوگ تھے، حاجی ابو جہل صاحب، ٹھیک ہے، حاجی ابو لہب صاحب، اس طرح اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے، سردار عتبہ، سردار شیبہ، سردار ولید، وہ بڑے سنجیدہ لوگ تھے. انہوں نے تو ایمان نہیں لایا. معلوم ہوا کہ قرآن کریم ساری انسانیت کے لیے کافی نہیں. اگر یہ کوئی عمدہ کتاب ہوتی تو ان کے زبانی بات، اب میں ادھر نقل کروں گا عتبہ شیبہ وغیرہ کا زبانی بات، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر اس قرآن کریم میں کوئی فائدہ ہوتا تو ابو بکر عمر ہم سے آگے نہیں ہوتا، ہم سب سے آگے ہوتے. تو اشکال بنایا کسی معترض نے کہ اگر قرآن کریم حق کتاب ہے، قرآن کریم حق کتاب ہے تو جہاندیدہ سیاسی لوگ، میں وقت کے مناسبت سے جب ہر بات کو میں ادھر لگاؤں تو پھر آپ بھی کچھ محسوس کریں گے. اگر یہ تاریخ، یہ قرآنی تحریک سنجیدہ تحریک ہے تو بڑے بڑے لوگ اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ جواب سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم. اس کی مثال ایسی ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک مریض ہے اور اس کو آپ نے دوائی پلانی ہے اور اس نے ہونٹیں بند کی ہے اور منہ بند کیا ہے. تم پلاتے ہو وہ پیتا نہیں ہے، تم پلاتے ہو پیتا نہیں ہے، تم کھلاتے ہو کھاتا نہیں ہے، اس نے ہونٹیں بند کیے. تو اب دیکھو یہ ڈاکٹر کا نقصان ہے، دوائی کا نقصان ہے یا مریض کا. اسی طرح ابو جہل نے اور عتبہ اور شیبہ نے، اس نے اپنے دلوں کو بند کیا تھا. ختم اللہ، سمجھ آیا؟ اب کوئی تیسرا اعتراض کرے، سمجھ نہیں آتے، تیسرا اعتراض کرے یہ اگر یہ قرآنی تحریک اور یہ اسلامی تحریک اور یہ قرآنی دعوت اور یہ قرآنی دعوت یہ سچی دعوت ہے اور یہ مؤثر دعوت ہے، تو مدینہ منورہ میں سیاسی شخصیات عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اس نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ احد میں پیچھے ہٹے، تبوک میں غداری کی، پھر کسی اور جگہ اور جگہ بجگہ اس کے ساتھ غداری کی. اگر یہ تحریک صحیح ہوتی تو کیوں مدینہ کے سیاسی لوگ اس کے ساتھ انہوں نے منافقت کی اور دغلی پالیسی کی. جواب فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے
کہ ایک مریض ہے اور اس نے دوائیوں کے نام ازبر یاد کیے ہیں. کسی نے کے لیے ہائیڈرین ٹیک ہے، بخار کے لیے پیناڈال ٹیک ہے، اور دل کے لیے اسپرو ٹیک ہے، اور معدے کے لیے امیپرازول ٹیک ہے، اور اس طرح جو ہے دردوں کے لیے فلا گولی ٹھیک ہے. اس نے دوائیوں کے نام ازبر یاد کیے ہیں اور اس پر خوش ہے کہ مجھے دوائیوں کے نام یاد ہے، لیکن دوائی استعمال نہیں کرتا. تو اب یہ کہو کہ اس کو صحت نصیب ہو جائے گی؟ نہیں. تو ان منافقوں کی مثال ایسی ہے کہ آمنا تو کہتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، آمنا تو کہتے ہوئے ذالک الذین آمنوا قالوا آمنا، اس پر خوش ہے کہ ہم نے آمنا سے مواد حاصل کیے، غنیمتیں حاصل کیے، اور اپنے خیال میں یخادعون اللہ والذین آمنوا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس بیمار نے ڈاکٹر کو کہا ٹھیک ہے جی ہائیڈرین بھی میرے ساتھ ہے، یہ بھی میرے ساتھ ہے. وہ اپنے خیال میں ڈاکٹر کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو اندر سے ختم کر دیا. سمجھ نہیں آتا. تو ان لوگوں کا اپنا گناہ ہے، اس میں ڈاکٹر کا نقصان بھی نہیں اور دوائی کا نقصان بھی نہیں، یہ پیغمبر کا نقصان نہیں، یہ قرآن تعلیم کا نقصان نہیں. دیکھو نا ہدی للمتقین، جن لوگوں نے مان لیا ہے وہ اللہ رب العزت نے کس مقام پہ فائز کیے. ٹھیک ہے. اب وہ اشکال تھوڑی سی جو تھی، ایک ایسی قانون کی ضرورت کی تھی اور ایک نئی جماعت کی ضرورت. اگر کچھ خامیاں ہوتی پرانی جماعت میں تو خامیاں نکالو، خامیاں نکالو. قرآن عجیب کتاب ہے. ابتدا نے کہا ہدی للمتقین، ایک قانون کی ضرورت تھی، کیونکہ ایک کتاب ہونی چاہیے تھی جو الکتاب ہو. تورات کتاب تھی لیکن وقتی قانون تھی. کیا تھی؟ اس وقت بھی مکمل قانون تھی وہ، لیکن وقتی طور پر. ٹھیک ہے. مثال سے تھوڑا سا وقت لیتا ہوں. ایک دور تھا کہ ہم چھوٹے تھے، ماشاءاللہ چھوٹے تھے، چھوٹے تھے نہیں، چھوٹے تھے نا. اس وقت ہمارے کپڑے 2 گز سے ہو جاتے تھے. جب ہمارے کپڑے لیتے تھے نا باپ تو 2 گز سے ہمارا بالکل شلوار قمیض زبردست ہو جاتا. وہ ہمارے بدن پر پورا ہوتا تھا، کامل ہوتا تھا یا نہیں؟ ہاں. اب وہ کپڑے اب لے آؤ، وہ جو چھوٹے 2 گز والے ابھی اس عمر میں وہ کامل ہے. اچھا یہ اس والے کپڑے جو ہے ابھی یہ والے، یہ اگر وہ 2 سال میں پہنتے تو کیا ہوتا؟ سمجھ آتی ہے؟ یہی مثال آسمانی قانون کی. جو انسانیت کا عقل جو ہے اونچا ہوتا رہا تو قانون میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی رہتی تھی. علم وہی تھا جو اوپر تھا، لیکن جب نیچے آ جاتا تھا تو انسانیت کے مطابق جامہ ان کو پہنایا جاتا تھا. سمجھ نہیں آیا؟ یہودیت کے مطابق اس وقت بنی اسرائیل کے مطابق اس کو جامہ پہنایا گیا. اس وقت وہ بالکل کیا تھی، مکمل تھی، لیکن جب انسانیت کا عقل کامل ہو گیا اب وہ کپڑے ادھر لے آؤ تو کیا ہوں گے؟ ناقص، چھوٹے ہوں گے نا. اور اس کو ادھر لے جاؤ پھر بھی پورے نہیں ہوئے، ناقص ہوں گے. تو اس وقت کے لیے وہ کامل تھی. تو جب انسانیت کا عقل بالغ ہونے لگا تو الکتاب آیا. کیا آیا؟ الکتاب آیا. تو انسانیت کے لیے ایک الکتاب کی کیا تھی؟ ضرورت تھی.
ایک قانون کی کیا تھی ضرورت تھی، قانون کی ضرورت تھی. اب تم کو کہ جماعت نئی جماعت، اس وجہ سے کہ وہ پرانی جماعت جو تھی وہ خراب ہو چکی تھی. کیا ہوتی تھی؟ دیکھو نا، وہ پرانی جماعت ساری دنیا کی امامت نہیں کر سکتی تھی. کیوں؟ جو جماعت ساری دنیا کی امامت کرے اس کی نشانی ہوگی تؤمنون بالغیب. میں آسان سے کہتا ہوں کہ اللہ کے کہنے پر، وحی کے کہنے پر اپنی عقلی بات کو چھوڑیں گے. عقلی بات کو چھوڑیں گے. بنی اسرائیل کو دیکھو، وہ کہتے ہیں لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا. آگے آ رہی ہے نا. دوسری بات، جو جماعت دنیا کی امامت کرتی ہو اس کے لیے صفت ہونی چاہیے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس کا بدن اللہ کے حکم کے قانون کے مطابق چلے گی. وہ جماعت جو تھی اس کی کیا حال تھی؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، اس کو جو قانون دیا گیا، سجدے کے بجائے ڈانس کرنے لگے، حطتن کے بجائے ہنتتن کہنے لگے. اس نے قانون بدلا. جو جماعت دنیا کی امامت کرے گی اس کی مثال ہو، اس کی صفت ہوگی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور بنی اسرائیل ایسے کہ کہتے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ. اور جس کی ہی صفت ہو وہ کس طرح دنیا کی امامت کرے گی؟ چوتھی، جو جماعت، جو گروہ دنیا کی امامت کرے گی، جو امت، اس کی صفت ہوگی یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور بنی اسرائیل کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ. ہمارے اوپر جو کتاب نازل ہوئے ہم وہ مانتے، اس کو نہیں مانتے. اور وہ جماعت جو دنیا کی امامت کرے وہ ہوگی وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور بنی اسرائیل ایسے ہے کہ وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ. اس کی آخرت کی یقین ٹھیک نہیں ہے. تو جس کا یہ حال ہو اعتقادی طور پر، عملی طور پر اور اخلاقی طور پر، جس کے عقائد خراب، اعمال خراب، اخلاق خراب، وہ دنیا کی امامت نہیں کرے گی. دنیا کی امامت وہ کرے گی جس کی عقائد کی صفت ہو یقیم اور یؤمنون بالغیب ویؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک بالآخرۃ، اور اس کی عمل ہو یقیمون الصلاۃ، اور اس کے اخلاق ہو ومما رزقناہم. تو یہ لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. تفسیر تو آپ کو یاد ہے. پہلی صفت عقائد کی ہے یؤمنون بالغیب. یؤمنون بالغیب مطلب اپنے عقل کو چھوڑ کے وحی پر ایمان لاتے ہیں، اپنے عقلی تجربات نہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں لو کشف الغطاء ما زدت یقینا، لو کشف الغطاء ما زدت یقینا. اگر پردے ہٹائے جائے، آسمان اور زمین کے پردے ہٹائے جائے، اور جو باتیں قرآن نے کہی ہے اور ہم آنکھوں سے دیکھے تو ہمارے یقین میں کوئی فرق نہیں آتا. ہم پیغمبر کے کہنے پر ایسا مانتے ہیں کہ ہمارے آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے لیکن پیغمبر کے کلام میں غلطی نہیں ہو سکتی. یہ ہوتا ہے یؤمنون بالغیب. اب سائنسدان تجربہ کر کے پھر کہتے ہیں کیا ہم نے یار یہ مان لیا کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایسا کیا.
اب جو یوں پر جاتے ہیں نا تو پیغمبر علیہ السلام نے جو باتیں کہی ہیں وہ ان کو نظر آتی ہیں، تو آ کے کہتے ہیں کہ یار یہ قرآن والی باتیں سیکھیں، قرآن والی باتیں سیکھیں۔ یہ ماننا، یہ اپنا تجربہ ماننا ہے، یہ پیغمبر ماننا نہیں ہے۔ پیغمبر ماننا ہے بغیر کسی تجربے کے، یؤمنون بالغیب، بن دیکھی چیزوں کو ماننا، چیزیں دیکھی نہیں ہیں، عقل اس کو رسائی نہیں کرتی، اور پھر بھی اس کو یہ کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ یہی ہے یؤمنون۔ ہم ایمان کی تعریف جب کرتے ہیں نا کتابوں میں تو کس طرح کرتے ہیں؟ التصدیق بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، ساتھ ہی ایک قید لگاتے ہیں، من حیث انہ جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی لائی ہوئی دین کو ماننا، سارے کا سارا ماننا، اور اس طرح اس وجہ سے ماننا کہ پیغمبر نے کہا، یہ نہیں کہ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے تجربہ کیا، پیغمبر کے کہنے پر ماننا، یہ ہے یؤمنون۔ یہ اب دنیا میں باہر یہ ایک اسکول اور کالجوں میں ایک حربہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے دیکھی نہیں ہو اور جس پر ہمارا عقل جس کی طرف رسائی نہیں کرتے ہو تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم اس کو ماننے پر کسی کو مجبور نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ یہ نیچریا فرقہ ہندوستان میں نکلا تھا پہلے بھی، نیچریا، فرشتے نہیں دیکھتے نہیں مانتے، جنات نہیں دیکھتے نہیں مانتے، جنت نہیں دیکھتے نہیں مانتے، دوزخ نہیں دیکھتے نہیں مانتے، وہی اتری ہوئی نہیں دیکھی نہیں مانتے۔ یہ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں وہی مانتے ہیں، جو نہیں دیکھتے نہیں مانتے۔ یہ سر سید اس کا وہ مرکزی رہنما تھا، نام سنا ہوگا، سر سید احمد خان مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کا ہم سبق تھا، دونوں ہم سبق ہیں۔ اس وقت علماء میں یہ بات ہوئی کہ بھائی ہمیں اسلام کی خدمت کرنی ہے تو طریقہ کیا ہوگا، ادھر برطانیہ ہے، یورپ ہے، تو اس کی تعاون سے کرے یا اس کے بغیر کرے۔ تو مولانا نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کا نظریہ تھا کہ نن کوآپریشن آرگنائزیشن، بغیر کسی تعاون کے اور بغیر کسی کے ملاوٹ کے ہم خالص اسلام کی خدمت کریں، یعنی یورپ کی ملاوٹ کے بغیر، اس کو نن کوآپریشن کہتے ہیں، بغیر ملاوٹ کے، یورپ کے ملاوٹ کے بغیر۔ اور سر سید نے کہا کہ کوآپریشن آرگنائزیشن، ہم یورپ کو ساتھ لے کے اور مسلمانوں میں کچھ نہ کچھ یورپیت داخل کر کے ہم اسلام کی خدمت کریں گے۔ تو یورپ کے ساتھ مل کے اور یورپی تہذیب کو، کچھ نہ کچھ یورپیت کو مسلمانوں کے اندر ملا کے ہم چلیں گے، ساتھ کیا کریں گے۔ حضرت نے دارالعلوم دیوبند بنائی اور اس نے علی گڑھ بنایا، سمجھ آتی ہے؟ پھر اس کی عقائد کا جو مسئلہ تھا تو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خط بھیجا تفصیل کے ساتھ، وہ خط چھپی ہوئی ہے تصفیۃ العقائد کے نام سے، تصفیۃ العقائد، اس کی عقائد کا اصلاح، سر سید کی عقائد کا بہت قیمتی ہے، اس دور میں اس کا دیکھنا بہت ضروری ہے، تصفیۃ العقائد کے نام سے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس کو۔
بہت عجیب خط لکھا ہے سر سید کو. مولانا سندھی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سر سید نے ابن رشد غزالی لے لیا، اس کا مطالعہ کیا اور اسلام کو اس کے نظر سے دیکھا، ابن رشد اور غزالی سے. تو وہ ایسے دور کا فلسفہ تھا کہ اس وقت اس کے ساتھ مناسب نہیں تھا، تو سر سید کو مجبوراً کچھ چیزوں سے انکار کرنا پڑا اور اس نے ضروری چیزوں سے کیا انکار کیا. یہ غلطی تھی. مولانا سندھی کہتے ہیں کہ اگر سر سید امام شاہ ولی اللہ کا فلسفہ لیتا اور حکمت ولی اللہیہ کا مطالعہ کرتا تو اس کو انکار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور وہ یورپ کا اصلاح کرتا. ایسا نہیں ہوتا کہ یورپ کو اپنے ساتھ ملا کے، بلکہ یورپ کو اسلام سکھاتا تھا وہ، اگر اس نے شاہ ولی اللہ کا فلسفہ دیکھا ہوگا. پھر مولانا سندھی نے کہا کہ میرا تو سر سید سے ملاقات نہیں ہوا، لیکن اس کے بیٹے محمود سے ہوا، اور وہ محمود جو تھا وہ اچھا خاصا نیک تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کی عمر کم تھی اور جلد وفات پا گیا. لیکن اس کے ذریعے سے ہم سر سید کے نظریات کو ختم کر سکتے تھے، لیکن وہ جلد وفات پا گیا. اس وجہ سے مولانا سندھی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر یورپ کا مقابلہ کرنا ہو تو شاہ ولی اللہ کو دیکھنا ہوگا، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کو مطالعہ کرنا ہوگا. اب جو ہے عقلی طور پر اسلام کو عقول پر نافذ کرنا ضروری ہے. پہل عقول پر میں نے پہلے جو بات کہی، نظریاتی طریقہ سے اسلام کو حاکم کرنا ہے، اور اس کے لیے فلسفہ ولی اللہیہ کی ضرورت ہے. حکمت ولی اللہیہ کی کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا. ہمارا ایک ساتھی ہے، میرے درس میں ایک واقعہ سنایا. ایک عورت کی عورت واشنگٹن سے آ گئی، امریکہ سے گجران والا آ گئی. گجران والا مولانا عبد الحمید سواتی صاحب رحمہ اللہ، نام سنا ہوگا، حضرت مولانا صفدر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھائی تھے مولانا عبد الحمید سواتی. وہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے علوم کے ماہر بھی تھے، اور اس کو تقسیم کرنے اور اس کو چھپوانے میں وہ خاص دلچسپی رکھتے تھے. مولانا زاہد الراشدی صاحب نے بھی اس سے فلسفہ ولی اللہیہ پڑھا ہے، حکمت ولی اللہ پڑھی. تو اس نے مولانا زاہد الراشدی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک عورت آ گئی واشنگٹن سے، اس نے کہا کہ مجھے مولانا عبد الحمید سواتی سے ملنا ہے. ہم نے کاکا جی کو کہا کہ چچا جی عورت ملاقات کر دے گا، کہ عورت میرے ساتھ کیا کرتی، وہ صوفی تھا. ہم نے کہا کہ اس نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے. تو ہم نے اس عورت سے کہا کہ کیا جائے. اس نے کہا کہ میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا تھا تو مجھے حجت اللہ انگلش میں ملی، تو میں نے اسلام کو اسی نظر سے مطالعہ کیا، تو میں اس سے متاثر ہو گئی اور میں ایمان لائی. اب کچھ جگہ مجھے اشکالات ہیں حجت اللہ میں، تو میں نے کہا کہ کس طرح حل ہو جائیں گے، کس طرح حل ہو جائیں گے. تو کسی نے مجھے کہا کہ پاکستان میں گجرانوالا میں ایک شخصیت ہے اور وہ جو ہے آپ کے اشکالات حل کریں گے. تو میں اس اشکالات حل کرنے کے لیے آئی. اس نے وہ اشکالات پیش کیے اور ہمارے چچا جان نے اس کے جوابات دیے. پھر چچا جی تو چلے گئے، لیکن میں نے اس عورت سے بات کی. میں نے کہا کہ ہم تم سے کچھ پوچھتے ہیں، آپ اس میں کیوں دلچسپی لیتی ہو؟ تو اس نے ہمیں کہا کہ اگر آپ کو مغرب کی یلغار کا مقابلہ کرنا ہے
تو آپ کو ولی اللہ سیکھنا ہوگا. مغربی الغار کا مقابلہ تم بغیر شاہ ولی اللہ کی حکمت کے نہیں کر سکتے، لہذا تمہیں شاہ ولی اللہ کی حکمت کو مطالعہ کرو. میں نے درس میں یہ واقعہ سنایا تو ہمارے درس میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی بہت سارے آتے ہیں اور طلباء بھی آتے ہیں، اسکول کالج والے. اسی سال بھی ہمارے رجب میں درس ہوتا ہے، 1 رجب سے 30 تک ہوتی ہے درس، 1 مہینہ میں ہم ختم کرتے ہیں. تو اس میں تقریباً 50 اسکول والے تھے، 50 اس سے بھی زیادہ تھے. اساتذہ بھی تھے، پروفیسر، لیکچرر، ایس. تو میں نے جب واقعہ سنایا تو درس کے بعد ایک لڑکا ہے کہ میں اسلام آباد میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور وہ عورت 6 مہینے بعد آتی ہے، ہمیں کلاس دیتی ہے. وہی عورت اب بوڑھی ہو چکی ہے. تو اس عورت کو میں نے یہ واقعہ سنایا کہ ہمارے استاد آپ کا واقعہ سناتی ہے. تو اس نے کہا کہ میرا نام اس کو یاد نہیں ہے. اس نے کہا کہ نام تو اس کو یاد نہیں ہے. میں کہا کہ اس کو میں درس میں میرا تذکرہ ہو گیا ہے. وہ اتنی خوش ہو گئی کہ درس میں میرا کیا ہو گیا ہے تذکرہ. پھر اس اسکول والے لڑکے نے مجھے کہا، وہ طالب نے، کہ اگر آپ کی خواہش ہو تو میں مدرسہ میں اس عورت کو لاؤں گا. میں نے کہا کہ چھوڑو یار، کہ طلباء کے ساتھ خطاب بھی کرے گی. میں نے کہا کہ نہیں، ضرورت نہیں. تو یہ ضرورت ہے یؤمنون بالغیب. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی ایسی عجیب طرح سے کچھ چیزوں کا بیان کرتے ہیں کہ اس کو ذہن کے قریب کرتے ہیں. جو چیزیں ذہن سے کیا ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں اور عقل سے دور ہوتے ہیں، تو اس طریقہ سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ اب عقلانیت کا دور ہے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ دور عقلانیت کا ہے. تو عقلانیت کے ذریعے سے اسلام کو ایسا پیش کرنا ہے کہ مغرب کو عقلی شکست دے دے، مغرب کو عقلی شکست دے دے. اور یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو نہیں مانتا اس کو مارو. یہ عمر والی دور کی بات تھی، یہ عمر والی دور کی بات تھی. اب آپ کی نہیں چلے گی کہ جو نہیں مانتا مارو. کس طرح مارو گے؟ مارنے کے لیے فورس ہونی چاہیے، قوت ہونی چاہیے. آپ میں وہ قوت نہیں ہے. تو ہم بات کرتے ہیں اس وقت کی، اور جس وقت کی ضرورت ہے وہ نہیں کرتے. ابھی جو ضرورت ہے اس طرح کام کرو، اس طرح کام کرنے کی. یؤمنون بالغیب. دوسری صفت ویقیمون الصلاۃ. ایمان چونکہ غیب ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے نماز کی ضرورت ہے اور اس کو پختہ کرنے کے لیے اعمال کی ضرورت ہے. تو یقیمون الصلاۃ. اقامت الصلاۃ ایک ہے ہمیشہ نماز پڑھنا، دوسرا ہے نماز کو حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرنا. تیسرا اقامت الصلاۃ ہے، تیسرا اقامت الصلاۃ ہے، تیسرا اقامت الصلاۃ ہے. توجہ ہے، نماز کو زندگی میں رائج کرنا. نماز کو زندگی میں رائج کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان مطلب یہ ہے کہ اس نماز جو ہے یہ جز ہے اور دین کل ہے. تو مطلب یہ ہے یقیمون الصلاۃ مانا یقیمون الدین. من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین. جس نے نماز کو قائم کیا تو اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ڈھا دیا تو اس نے دین کو ڈھا دیا. من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین. مطلب اب میں دوسرے طریقے آسان. اور چھ صفتوں میں 6 صفت ہے، دین میں 6 صفات ہے. وہ 6 نمبروں میں دوسری نمبر کیا ہے؟ نماز. اس میں ہم کہتے ہیں، جب گشت میں ہم بیان کرتے تو ٹھیک کہتے ہیں کہ ہماری باہر والی زندگی نماز کی صفات میں آ جائے. یہ کرتے کہتے کہ نہیں کہ ہماری باہر والی زندگی نماز کی صفات میں.
یہ ہے نماز کو رائج کرنا. مطلب نماز میں ہم نے جائز چیزیں اللہ کے حکم پہ چھوڑی. جائز چیزیں کھانا پینا بولنا یہ کیا ہے؟ جائز چیزیں ہے. تو ہم نے اللہ کے کہنے پر جائز چیزیں کی چھوڑ دی. اب جو ہے باہر کی زندگی میں اللہ کے حکم پر حرام چیزیں چھوڑنی پڑی. یہ ہے نماز کو رائج کرنا کہ نماز زندگی میں رائج ہو جائے. یہ اس وجہ سے 5 وقت ہے کہ ہر وقت بندہ کو اللہ یاد ہو اور اللہ کا حکم کیا ہو یاد ہو. زندگی کے ہر معاملے میں نماز کے اصول پر عمل کرنا ہے. اس کا مطلب ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اخلاق کی صفت یہ ہے کہ یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہنر، جو کمال اور جو مال اللہ نے اس کو دیا ہو اس کو خرچ کرتا ہے. یہ اخلاق کی صفت ہے کہ اس کے دل میں انسانیت کا درد ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال اور دولت. دوسرا وَمِمَّا، جو کمال اور ہنر. تیسرا وَمِمَّا، اور جو علم میں نے اس کو دیا ہے يُنْفِقُونَ، یہ لوگوں میں بانٹتے ہیں خرچ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سرمایہ دار اور بھی سرمایہ دار ہو جائیں. مولانا سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خرچ کرنا کا ہی مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو سوالی بناؤ اور کہتے ہو کہ بازار کے اسر میں آٹا تقسیم ہو رہا ہے سارے غریب ادھر چڑھے جاؤ اور قطار میں کھڑے ہو جاؤ. یہ تو تم لوگوں کی اخلاق کو برباد کرتے ہو، برباد کرتے ہو. فلاں جگہ کھڑے ہو جاؤ قطاروں میں اور ادھر جو ہے 5-5 ہزار روپیہ تقسیم ہو رہی ہے. تم لوگوں کو برباد کرتے ہو. ایسا کرو کہ ایک غریب کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو. ہمارے ایک عالم ہیں بہت بڑے اچھے خاصے کراچی میں، اس نے کہا کہ ایک ڈاکو نے مجھے فون کیا. کراچی میں تو بتخور ہوتے ہیں نا، کہ مجھے فون کیا کہ مولانا 1 کروڑ روپے کی ضرور دے دو آپ ورنہ ہم گولی مار دیں گے. میں نے کہا بھائی گولی مارنا آپ کا کام ہے لیکن میں آپ کو 1 روپیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں. کروڑ تو بڑی چیز ہے، 1 روپیہ دینے کو تیار. انہوں نے کہا کہ رات کو فلاں ہوٹل آ جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں چلا گیا ان کے ساتھ بیٹھ گیا، چائے پلائی. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ بات ٹھیک نہیں ہے آپ کا کہ آپ نہیں دیتے، پھر ہم ماریں گے. میں نے کہا کہ بھائی میں آ گیا ہوں، میرے ساتھ نہ پستول ہے نہ بندوق ہے، آپ کے ساتھ جو بھی ہے مارو، لیکن دیتا نہیں. صحیح بات ہے، دیتا نہیں. انہوں نے کہا چلو 50 دے دو. میں نے کہا نا میں نے یہ نہیں کہا کہ کم کرو، میں 1 روپیہ بھی نہیں دیتا. 1 روپیہ 50 تو بڑی چیز ہے. ہو جائے کہ چلو سوچو، کسی کے ساتھ مشورہ بھی کرو پھر ہم ملیں گے. میں نے کہا چلو میں نے سوچا بھی ہے اور آگے سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر 25 کہے، پھر کہا کہ ہوٹل آ جاؤ. ہم ہوٹل آ جائے بیٹھ گئے. اس نے کہا کہ مولوی صاحب یہ کیا ہو جائے. ہم بڑے غصے ہوتے ہیں کہ ہم آتے ہیں ہم کو مارتے ہیں لیکن جب آتے ہیں تو پھر ہمارا دل نہیں کرتا. یہ کیا ہو جائے. میں نے کہا ہو جائے اللہ سے پوچھو، مجھے کوئی پتہ نہیں لیکن میں پیسے دینے کو تیار نہیں ہوں. میری بات پرانی ہے، نہیں دیتا. اس میں ایک شخص نے کہا کہ خدا کے لیے کاغذ نکالا جب سے کہ میری بیوی بیمار ہے اور اس دوائی کی ضرورت ہے، یہ دوائی مجھے چاہیے. میں نے کہا کہ کاغذ مجھے دے دو. وہ آپ کی بیوی ہے، میری بھی ہے اور انسانیت کی خدمت میں کرتا ہوں. میں چلا گیا میڈیکل اسٹور سے، وہ دوائی 10,000 روپے کی تھی. میں نے وہ دوائی لے لی. میں نے اس کو کہا کہ یہ میری بہن کو کھلانا ہے، یہ انسانیت کی بات ہے، یہ دیتا ہوں. لیکن یہ بتے کی بات میرے نہیں، مجھے نہیں، یہ نہیں دیتا. یہ آپ کے اس کے ذریعے سے آپ کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. میں نہیں دیتا، مجھے مارو لیکن دیتا نہیں.
پھر اس نے کہا کہ بھائی ہمیں بھی کچھ کہو نا. میں نے 4 لاکھ روپے نکالے, وہ 4 بندے تھے. میں نے کہا کہ وعدہ کرو کہ آئندہ کے لیے کسی کو فون نہیں کریں گے, وعدہ کرو قرآن کے ساتھ فون نہیں. میں نے کہا کہ ہم وعدہ کر دیں کہ نہیں. میں نے کہا کہ 1 لاکھ روپے لے لو 4 بندے, یہ میرے طرف سے تمہیں صدقہ ہے, مانگتا بھی نہیں تم سے, لیکن وعدہ کے ساتھ اس پر کاروبار شروع کرنا ہے کہ تم اس پر کاروبار شروع کرو گے. ریڈی لگاؤ اور اس میں کچھ چیزیں بیچو, اس سے کاروبار شروع کرو, اللہ بڑھائے گا. لیکن کسی کو فون مت کرنا, یہ حرام ہے. یہ کیا کرتے ہو تم؟ اس اللہ کے بندوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا اور ریڈیاں لے لی 4. ابھی ان کے بڑے بڑے دکان ہیں, اور مجھے شکریہ کے لیے ہر وقت آتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا. غریب کو پاؤں پہ کھڑا کرو, کسی ایک غریب کو پاؤں پہ کھڑا کرو. مما رزقناہم جو ان کا یہی معنی ہے. اور یہ جو طریقہ ہے یہ یورپی طریقہ ہے. ہٹلر نام تو سنا ہوگا, اس نے ایسا کیا نا کہ ایک مرغی کو, مرغا نہیں ہے, ایک مرغا کو پکڑ لیا اسمبلی میں لا کے, اسمبلی میں, اور اس سے جو ہے وہ پرے وغیرہ جو ساری تھی نا نوچ ڈالے, سب پر وغیرہ ساری کیا زندہ مرغی سے. وہ اسے تڑپتا تھا. پھر اس کو اس طرح چھوڑا, دفتر میں اس طرح چھوڑا. پھر جیب سے کچھ دانے نکال کے نا اس کو اس طرح دانے ڈالے. وہ مرغا اس کے پیچھے آتا رہا, وہ دانوں کے پیچھے. اس نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہی دور کا سیاست ہے. عوام سے جو ہے پرے نوچ ڈالو, اس کو ذلیل کرو, ایک نوالے کے لیے اس کو مردہ کرو روٹی کے لیے, اور پھر اسے تھوڑا دے دو, یہ آپ کے پیچھے آئیں گے. یہ ہے اس دور کا سیاست. یہ یورپی سیاست ہے, یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ مزدور کو اتنا دے دو کہ صرف وہ روٹی کھائے, یہ نہیں کہ وہ آپ سے بڑھ جائے, اور وہ سرمایہ دار نہیں. ایسا مت کر. اب دنیا پر سرمایہ دارانہ نظام ہے, سرمایہ دارانہ نظام. قرآن اس کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ قُلِ الْعَفْوَ. قرآن کہتا ہے کبھی قرآن زمین کا خراج وہ جو ہے کیا کرتا ہے, بیت المال میں جمع کرتا ہے. عشر اور خراج کدھر ہوگا؟ بیت المال میں. زکوٰۃ کدھر ہوگا؟ آپ جب بھی نکالتے ہو یہ سونا وغیرہ تو اس میں تو خمس ہے نا, 5 والے, تو یہ کدھر جائے گا؟ اصل طریقہ تو بیت المال کا ہے نا. ہم تو زکوٰۃ اب افراد میں تقسیم کرتے ہیں, لیکن طریقہ تو یہ ہے کہ بیت المال جائے گا. تو اب دیکھو بیت المال بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ اب بیت المال بادشاہ کہے گا کہ عوام کہیں گے؟ عوام کہیں گے. اب اس کو غریبوں میں تقسیم کرو, غریب رہ جائے گا. اگر زکوٰۃ والے صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالے, اور اگر خراج والے صحیح طریقہ سے زمین کا ٹیکس ادا کرے, اور اگر یہ خمس وغیرہ والے صحیح طریقہ سے خمس ادا کرے, تو کیا مسلمان کے وطن میں غریب رہے گا. غریب اپنی پاؤں پہ کھڑا ہوگا, مسلمان کسی کا محتاج نہیں ہوگا. یہ قطاروں میں کھڑا, یہ یورپی طریقہ ہے. قطاروں میں کھڑا کرو, ذلیل کرو. یہ کیپٹلزم ہے. بس ایک روٹی کے لیے اور ایک نوالے کے لیے لوگوں کو مرواؤ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کمیونزم بھی غلط کہ سارے لوگ شریک ہیں, تو اس سے کیا آتی ہے محمل فہم کمیونزم سے کہ جب ہم سارے کیا ہے شریک ہے, تو جب میں 1 لاکھ روپیہ کماؤں اور اس کے میرے ساتھ ہی بھی کیا ہے شریک ہے, تو 50 کس کے ہو گئے, 50 میرے ہو گئے. تو میں پاگل ہوں کہ 1 لاکھ کماتا ہوں, بیٹھتا کیوں نہیں ہوں؟
قرآن نے کہا 1,00,000 والے سارے کے سارے کیا ہے تمہارے ہے، لیکن زکوٰۃ کی نیت سے، صدقات کی نیت سے ثواب بھی تمہارا اس بھائی کو دے دو یا بیت المال کو. یہ قرآنی نظام ہے، قرآنی نظام ہے. تو قرآنی نظام میں ہمت بھی ہے، کیا ہے؟ ہمت بھی ہے کہ لوگوں میں ہمت آ جائے. کثرت نہیں ہے، ہمت ہے. قرآن ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. چوتھی صفت ایمان بالوحی. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. وحی پر ایمان لانا، کہ وحی پر ایمان لایا جائے. کس چیز پر؟ وحی پر ایمان لایا جائے. یہ چوتھی صفت ہے. قرآن کریم پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یہ یاد رکھنا، قرآن کریم پر ایمان لانا فرض ہے. قرآن کریم کے بغیر ایمان نہیں ہے. لیکن قرآن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات کہ اللہ کے طرف سے جبریل کے ذریعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے. ایک بات یہ ماننا ہے، یہ فرض ہے. تفصیل میں نہیں جانتا. یعنی یہ قرآن کریم زمینی اور انسان ذہن کی پیداوار نہیں، یہ ادھر کی پیداوار اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل کے ذریعہ سے پیغمبر علیہ السلام پر اتری کتاب. یہ ماننا. ایک بات سمجھ آ گیا؟ یہ پھر آپ اپنے ساتھ جو ہے اس پر اگر آپ تفصیل کرو گے تو ایک جلد کتاب بن جائے گی جو میں یہ باتیں کرتا ہوں، اور قرآن سے آپ پھر ثابت کرو اور مخالفین کے جوابات دے دو. تو ایمان بالقرآن من القرآن، پہلی بات تو آ گئی نا. تنزیل انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. دوسری بات قرآن پر ایمان لانے کی یہ ہے کہ قرآن کریم معجز کتاب ہے، الفاظ کے لحاظ سے بھی اور قانون کے لحاظ سے بھی. اعجاز بلاغی اور اعجاز تشریعی اور اعجاز تغلبی. قرآن کریم معجز کتاب ہے، سمجھ میں میرے خیال میں، یعنی انسان کے بس میں اس کتاب کا مقابلہ نہیں ہے کہ انسان اس کا مقابلہ کرے. قرآن جیسی قانون بنانا انسان کی بس کی بات ہو، قرآن جیسا نظام لانا انسان کی بس کی بات ہو. ساری انسانیت اس کتاب سے عاجز ہے. یہ قرآن کریم میں بڑا مضمون ہے. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اس پر ایمان لانا کیا ہے. تیسری بات قرآن کریم محفوظ ہے. جس طرح اللہ نے جبریل کو دیا ہے اسی طرح جبریل نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح امت کو دیا ہے، اور جس طرح صحابہ کو دیا ہے اسی طرح آج بھی موجود ہے، محفوظ ہے. سمجھ میں آتی ہے؟ میں جب یہ بات کرتا ہوں نا تو ماشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں یہ آیاتیں جو ہے آتی ہے کہ وہ آیات ہے، وہ آیات ہے، وہ آیات. بس یہ تو ہے، آیات میں اب نکالتا نہیں ہوں، یہ آپ کے ذہن کو چھوڑ دوں. لیکن دوسری بات ہوگی کہ قرآن نیز آپ کے ذہن میں آ گئی نا کہ بالحق انزلنا وبالحق نزل انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم غفور رسول کریم نزل به الروح الامین. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں آپ کو آیات ہیں. قرآن کریم محفوظ کتاب ہے، سمجھ آ گئی. چوتھی بات
جس کی ماننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم ہدایت ہے. قرآن کریم ہدایت ہے، یعنی قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو طریقہ سکھلانے کے لیے اور زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ بتلانے کے لیے نازل فرمایا ہے. یہ صرف ثواب کی نہیں، صرف عبادت کی نہیں، بلکہ یہ نظام حیات ہے اور طریقہ سلیقہ سکھلانے کے لیے آئی ہے. اگر کوئی اوپر 3 والے باتیں مانتا ہے اور یہ نہیں مانتا کہ قرآن کریم ہدایت ہے تو یہ مسلمان سمجھا ہے نا. یہ تو آیاتیں آپ کے ذہن میں ماشاءاللہ گھومتی رہتی ہے. 5ویں بات، قرآن کریم کی ہدایت کامل تام دائم ہے. 3 باتیں میں نے ایک میں جمع کی کہ پنج کو خراب نہیں کرنا ہے نا. ویسا شیخ تو رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پنج نصاب ہے نا تو نصاب کو خراب نہیں کرتے. 5 بھی قرآن کریم کی ہدایت کامل، ٹھیک ہے نا، تام دائم، عام دائم، کامل عام دائم. کامل تام ایک چیز ہے، کامل عام دائم. کامل کا مطلب زندگی کا کوئی شعبہ اس نے چھوڑا نہیں ہے، سارے شعبوں میں ہدایت کیا ہے، ساری شعبوں میں. تفصیل کل شیء ما فرطنا فی الکتاب من شیء. عام کا مطلب کامل تو سمجھ گئے نا کہ زندگی کا کوئی شعبہ چھوڑا. اگر کوئی یہ کہے، ویسے مثال احتراجی سے بات سمجھ زیادہ آتی ہے، اس وجہ سے ارشاد الصرف اور قانونچہ میں یہ مثال احتراجی ہوا کرتا ہے، تو ہم بھی مثال احتراجی پیش کریں گے تو پھر ذہن میں اچھی ہوتی ہے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن اللہ نے اتاری ہے، معجز بھی ہے، محفوظ بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، لیکن مسجد میں، گھر میں ہدایت ہے لیکن ملک کی سیاست میں اس کا کوئی دخل اندازی نہیں ہے، یا سیاست میں اس کی کوئی دخل اندازی نہیں ہے، تو یہ آدمی ایسا ہندو ہے جیسا جلال آباد کا ہندو ہوتا ہے یا امرتسر کا سکھ. سمجھ گئے؟ احتراجی مثال سے صحیح سمجھ آتا ہے. قرآن کریم کامل ہے. دوسرا عام ہے، عمومیت قرآن. عام کا مطلب عام، زمین پر جدھر جدھر انسان ہے اور جب تک انسان ہے تو قرآن ہدایت ہے. عام ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ عربوں کی کتاب ہے یا عجموں کی کتاب ہے یا گلگتیوں کی کتاب ہے یا پنجابیوں کی کتاب ہے. نہیں، یہ ساری انسانیت کو عام ہے، ساری انسانیت کو. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم مانتے ساری باتیں لیکن یہ عربوں کے لیے ہے تو یہ مسلمان ہو. اگر یہ کہے کہ تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، تو پھر بھی مسلمان. اور اگر یہ کہے کہ یہ امیوں کے لیے ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو پھر بھی مسلمان. اگر یہ کہے کہ زمیندار لوگوں کے لیے ہے اور سیاسی لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو پھر بھی مسلمان. اگر زمین کا کچھ حصہ علیحدہ کیا یا انسانوں کا کچھ حصہ
علیحدہ کیا کہ اس کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے تو یہ مسلمان نہیں ہے۔ عام کا مطلب سمجھ گئے؟ اب دائم، قرآن کریم دائم کتاب ہے، دائم ہدایت ہے۔ دائم کا مطلب جب تک زمین پر انسانیت ہے تب تک قرآن ہدایت ہے، یعنی منسوخ نہیں ہو سکتی، اس پر ناسخ نہیں آ سکتا۔ سمجھ آ گیا؟ جب تک انسانیت ہے تب تک قرآن ہدایت ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ 1000 سال ہو گئے ہیں اور اب کوئی اس میں کچھ ترمیم ہونی چاہیے، چینجز ہونی چاہیے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق ہے۔ سمجھ آتی میری؟ اگر کوئی نے کہا کہ اب تو بہت زمانہ گزر گیا، آغا زمانہ بلا ہوا، اس کا بلا زمانہ اور بلبل پباخ کے ناستے کبھی دگا کرانا، وہ کچھ اور دور تھا، اب کچھ اور دور ہے، اب ہمیں کوئی نئی سسٹم چاہیے، اس وقت کے ساتھ یہ فٹ نہیں ہے، اس وقت کے ساتھ یہ فٹ نہیں ہے، تو یہ مسلمان نہیں، یہ مسلمان نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ دائم کیا ہے؟ لا مبدل لکلماتہ لا تبدیل لکلمات اللہ لا معقب لحکمہ، یہ آیات ہے۔ اگر آپ نے اس 5 باتوں کو سمجھا ہے، ٹھیک ہے نا، 5 باتوں کو، اور اس پر آپ لوگوں نے آیات کریمہ اکٹھے کیے، مثالی اتفاقی اعتراضی جمع کیے، اور اس پر جو شبہات آتے ہیں غیروں کے، اور اس کو آپ نے جمع کیے، آپ نے جمع کیے، تو ایک ضخیم جلد کتاب بن جائے گی، الایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان، قرآن پر کیا زبردست کتاب بن جائے گی۔ اچھا جی، مصنف علیہ الرحمت آپ ہو جاؤ گے۔ تو یہ ضروری چیزیں ہیں۔ دیکھو ہم صرف رٹا لگاتے ہیں کہ بس قرآن ہم مانتے ہیں، ماننے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سارے لوگوں کو یہ ایمان سکھانا ہے کہ ایمان سیکھ جائے، قرآن پر ایمان صحیح طریقہ سیکھ جائے۔ ایک اس میں آیا ہے بما انزل الیک، بما انزل الیک میں قبل، پچھلے کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے اور قرآن پر بھی ایمان لانا ہے جو گزرے ہیں۔ اب دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ اب ہم لوگ اس میں فرق نہیں کرتے، تورات بھی حق کتاب تو قرآن بھی حق کتاب ہے، باقی مرضی ہماری اپنی ہے۔ ہم جس طرح ایمان تورات پر لاتے ہیں اسی طرح قرآن پر لاتے ہیں۔ قرآن پر ایمان تفصیلی ہے اور تورات پر ایمان اجمالی ہے۔ اس پر مختصر یہ کہو کہ اللہ نے اس دور میں جو کلام اتارا تھا وہی حق تھا، اس دور کے لیے بالکل مناسب تھا، ہم اس کو مانتے ہیں، بس یہی کافی ہے۔ اب قرآن کو تفصیلاً ماننا ہے، تفصیلاً ماننا میں نے 5 باتیں بتائی، یہ قرآن کریم میں آئے گی۔ میں نے صرف ادھر جمع کیا کیونکہ ادھر پہلی مرتبہ یہ آیا تھا کہ یؤمنون بما انزل الیک۔ اب ایک نقطہ میں انزال میں بتاؤں گا کہ سارے قرآن میں کام آ جائے گا، تم جدھر بھی بیان کرو، ادھر آپ نے انا انزلنا والی آیات پڑھی تو ادھر آپ کو ایک زبردست کام ملے گا کہ آپ اس پر بیان کرو گے۔ ویسے مان تو پورے ہیں لیکن دوسروں کو تو بیان کرنا ہے نا۔ اللہ اللہ، انزال، تنزیل اور فرق وغیرہ تو آپ کو یاد ہے، لیکن میں ادھر نزول میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں۔ نزول خواہ تنزیل کے ضمن میں ہو خواہ انزال کے ضمن میں۔ نزول کا معنی ہے اوپر سے نیچے آنا، اوپر سے، ٹھیک ہے نہیں، اوپر سے نیچے آنا، یہ ہے انزال، تنزیل، نزول۔ دفعتاً آ جائے انزال ہے، توڑا توڑا آ جائے تنزیل ہے۔
ایک دوسری کے جگہ میں استعمال ہوتی رہتی ہے.